کمال ہے، یہ ساری صفتیں جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ آہستہ سے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ سب جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ جو ایک نبی کی ایک صفت خلافت، ابلیس آدم کے وجود کا دشمن نہیں تھا، آدم کے ہاتھوں کا دشمن نہیں تھا، آدم کے خلق ہونے کا دشمن نہیں تھا، آدم کی خلافت کا دشمن تھا۔ جو ایک نبی کی ایک صفت کا دشمن ہو وہ تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی اتنی صفتوں کا دشمن ہو جائے تو علی کا دشمن کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد کے ذات پہ وسیلہ۔ ساری صفات جلوگاہ چہرہ علی کے مطابق، جو چہرہ وجہ اللہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ کل کی گفتگو جہاں ہوگی اس آگے بڑھا رہا ہوں۔ صفات الہی، کچھ چیزیں نئے سننے والوں کی نظر، صفات الہی، ایک ذات الہی، ایک صفات الہی، تیسری افعال الہی۔ ذات میں بھی توحید ہو، صفات میں بھی توحید ہو، افعال میں بھی توحید ہو۔ اب اس کی صفات کی 2 قسمیں، نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے مشہور جو ہیں وہ آپ نے سنی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ ثبوتیہ وہ صفات جو رب کے، اللہ کے ثابت ہیں، موجود ہیں۔ صفات سلبیہ وہ جو اللہ میں نہیں ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ حلول نہیں کر سکتا، کسی مکان میں نہیں آ سکتا۔ اگر مکان میں آ جائے اللہ نہ رہے، یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہوں گا نہ کہوں، ہمت کر کے کہہ دیتے، مکان میں اللہ نہیں آ سکتا۔ مکان بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا۔ نہ کہیے گا اللہ کربلا میں آ گیا تھا۔ ہر جگہ ہے، مکان خالی کون سا ہے جہاں وہ آئے؟ ہر جگہ موجود ہے، حلول نہیں کر سکتا کسی مکان میں۔ صفات شریف ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم، اللہ کی جتنی صفات ہیں، کچھ صفات ذاتی ہیں، کچھ صفات افعالی ہیں۔ 2 قسمیں اللہ کی صفات۔ سارے محترم سننے والے صاحبان کریں، صفات ذاتی وہ ہیں جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، بس اس کی ذات کی بات کرو صفات سمجھ میں آئی۔ جیسے صفت حیات، اس کی ذات سے اس کا تعلق، کسی اور سے تعلق نہیں۔ صفت قائم، یا حی یا قیوم، اس کی ذات سے تعلق ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جو افعالی ہیں، جن کا تعلق اس کے فعل سے ہے، افعال سے ہے۔ اس کے لیے اللہ کا تصور بھی اور جس سے اس نے فعل انجام دیا ہے وہ تصور بھی، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ صفات افعال، جیسے اللہ خالق ہے تو اب 2 چیزیں ہوں گی، ایک خلق کرنے والا، ایک جسے خلق کیا ہے۔ صاحبہ نے فہم، صاحبہ نے آسان سی باتیں میں کلام۔ کچھ صفات وہ ہیں جس میں کوئی اور تصور نہیں، صرف اس کی ذات کا تصور۔ حی، حیات، زندہ ہے، صرف اس کی بات، کسی دوسرے کا تصور نہیں۔ خالقیت اس کی صفت ہے، اس میں خالق بھی ہو، مخلوق بھی ہو، 2 ہو تو ذہن میں آتی ہے صفت۔ رازقیت، رزق دے رہا ہو اور کوئی رزق لے رہا ہو۔ 2 ہدایت، عادی ہے، کسی کو ہدایت دے رہا ہو، کسی کو ہدایت لے رہا، کوئی ہدایت لے رہا ہو۔ کچھ صفات وہ ہیں جس میں صرف اسے فرض کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جہاں دوسرے بھی موجود ہیں۔ صفات اللہ کی سمجھ میں آئیں اس وقت کہ دوسرا موجود ہو۔ اب بحث یہ ہے، کیا یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کو رزق دے رہا ہے، یا مستقل اس کی ذات میں ہے؟ میں نے بہن، صفت رازقیت اس وقت پیدا ہوگی جب رزق دے رہا ہے، صفت خالقیت اس وقت پیدا ہوگی جب خلق کر رہا ہے، یا نہیں؟
کہ صفت تو وجود رکھتی ہے، جب خلق کرے گا تو وجود کا ظہور ہوگا، سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات صفت سے خالی تھی، صفت موجود ہے، معرض وجود میں ہے، ظہور میں نہیں ہے۔ جب کسی کو رزق دے گا تو وہ صفت ظاہر ہو جائے گی، جب کسی کو خلق کرے گا تو خالقیت ظاہر ہو جائے گی۔ جب قادر ہے قدرت کا اظہار کرے گا صفت ظاہر ہو جائے گی۔ دو طرح کی صفت ذاتی جس میں صرف اللہ کو خیال کرنا ہے، صفت افعالی اللہ کے ساتھ ساتھ جس پہ وہ فعل ہو رہا ہے اسے بھی خلق کرنا ہے۔ قادر ہے، رکھتا ہے قدرت، ظاہر بات میں ہو رہی ہے۔ اب بحث یہ ہے قادر کسے کہتے ہیں؟ صاحبہ نے یہ خاموشی نہیں ہے کہ آپ کی توجہ ہو، آپ ایک ایک فردن آواز بلند سب مل کر صلوات محمد وعلیہ متاسفاً کچھ چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے۔ پہلے عرض کیا داد کی تو میں نے گزارش بھی نہیں کی کہ بھائی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے پیر نہیں اٹھایا، بس درود کی میری گزارش رہتی ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو حسین طریقے سے درود آل محمد کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب مل کر باواز بلند صلوات۔ تھوڑی سی علم کلام ہے، ظاہر ہے مشکل سے گفتگو ہوتی ہے لیکن سننے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، نوجوانوں تک بات پہنچتی ہے۔ قادر کسے کہتے ہیں؟ قدرت رکھتا ہے، کسی فعل کو انجام دینے والا، یہی ترجمہ کیا۔ آگ، آتش، آگ جلانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، ساری بحث اس میں۔ یہ تعریف اگر واضح ہو گئی سارا معاملہ آگے آسان ہو جائے گا۔ قادر کسے کہا جاتا ہے؟ جو قدرت رکھے کام کرنے کی، نہیں، جو اختیار رکھے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ آگ جلانے پہ قادر نہیں ہے، مجبور ہے۔ تھوڑی سی کہ یہاں توجہ آ جائے تو بات ضرور صاحبان علم تشریف فرمائیں، اسی لیے موضوع چھیڑا ہے، ادھر ادھر کے موضوع بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن وقت نہیں۔ قادر جو اپنے فعل کو انجام بھی دے سکتا ہو، چاہے تو رک بھی سکتا ہو، اسے کہتے ہیں قادر۔ مجبور جس نے کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جو ایک طرف ہو وہ ہوگا مجبور، جو دونوں طرف ہو، دونوں باتیں اختیار میں رکھتا ہو وہ ہے قادر۔ آگ جلانے پر قادر نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے قادر ہے جلانا، نہیں، جلانے پہ قادر نہیں، مجبور ہے، اس نے جلانا ہی جلانا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، قادر ہے، افعال کو انجام دے گا، قادر۔ اچھا قادر ہے، اس کی ذات اس صفت قدرت سے خالی نہیں ہے کہ کبھی قادر ہوگا کبھی نہیں ہوگا، بس اس کی مشیت ہے، کب انجام دے کب چھوڑ دے۔ اس کی مشیت ہے، کب فعل کو انجام دے کب فعل کو ترک کر دے، ہے قادر۔ اب یہاں بحث شروع ہو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، فوراً بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سارے میرے محترم سننے والے صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم، عزت دار شخصیات، ہر شے پہ قادر ہے۔ آیت نے تو یہی کہا، ان اللہ قدیر ہے، قادر بھی نہیں قدیر ہے۔ قادر وہ جو کبھی قدرت رکھے کبھی نہ رکھے، وہی میں کر رہا تھا۔ قادر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قدیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہ ہے، اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ مشکل سی علمی سی بحث ہو گئی، حدوث کیا ہے اور ثبوت کیا ہے، آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
اس میں فاعل وہ جہاں حالتیں تبدیل ہوتی رہیں. جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جالس کہلائیں گے، کھڑے ہو گئے تو اب جالس نہیں رہیں گے، اب قائم کہلائیں گے. جہاں صفت ختم ہوتی رہے بنتی رہے، ختم ہوتی رہے بنتی رہے، حالتیں تبدیل ہوتی رہیں، اسے اس میں فاعل کہتے ہیں. جہاں حالت قائم رہے اسے صفت مشبہ کہا جاتا ہے. جو بدلے نہیں، جو ایک جیسا رہے، وہاں صفت مشبہ آتی ہے، اسے ثبوت کہا جاتا ہے. جو عالی ہے وہ کبھی عالی ہے بلند ہے، کبھی سافل ہے پست ہے. اس میں فاعل وہ جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، عالی وہ جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، لیکن علی وہ ہمیشہ ہی بلند رہے. اللہ قادر بمعنی قدیر، ہمیشہ سے قدرت رکھنے والا. اس کی قدرت سلب نہیں ہو سکتی. قدرت کا تعلق اس سے ہے، اس کی ذات سے ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ قدرت ہے. اب سوال یہ سب کر سکتا ہے، کیا محال امور میں بھی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اختلاف امتی رحمہ کر سکتا ہے. اچھا، ایک یہ سوالات پیدا کیے گئے، شبہ ہے، سوال بھی نہیں ہے. کہ لگے کیا اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ اور جو ہے میرے سارے محترم سننے والے، بنا سکتے ہیں اپنے جیسا؟ کیا اللہ ایک ایسا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ ہلا سکے؟ اب کہیے، یہ ہے نا ٹیکنیکل بات، مسئلہ کہاں ہے؟ کیا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب کہیں ہاں تب بھی مشکل، نہ تب بھی مشکل، گویا مشکل نہ گویا مشکل. کریں تو کیا کریں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یہ کام مختلف ہیں. کچھ امور محال ہیں، محال. ان محالات کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے محال ذاتی، ایک ہے محال وقوعی، ایک ہے محال عادی. آسان آسان، بالکل آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں. محال ذاتی وہ کام جو ذاتاً نہیں ہو سکتا، ذاتاً شے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کام کو کرے. شے میں قبولیت، فاعلیت ہے، فاعل کا مسئلہ نہیں ہے، کرنے والا تو ہے، چیز ہی نہیں ہو سکتی. یہ سیاہ ہے، ایک ہی وقت میں سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایک ہی وقت میں کالی بھی ہو یہ ہے محال ذاتی، ذاتاً ممکن نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں. ایک ہے محال وقوعی، واقع بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. تیسرا محال عادی، عادتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو کر دے. جلدی گزر رہا ہوں، زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا، وقت ختم ہو جاتا ہے. محال ذاتی ایک، محال وقوعی دو. واقع نہیں ہو سکتی چیز، کرنے والے میں طاقت ہے، واقع نہیں ہو سکتی. ذاتی، ذاتاً صلاحیت نہیں ہے، واقع نہیں ہو سکتی. عادی، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. عادتاً سورج کا کام ہے مشرق سے طلوع کرے مغرب میں ڈوب جائے. عادتاً مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن وہ چاہے. بندہ ایسا بنا دیا اس نے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. کیا مغرب سے سورج نکل سکتا ہے؟ عادتاً محال ہے، سورج تو جانا ہے اور نکلنا نہیں ہے، لیکن وہ چاہے. اللہ محال ذاتی میں فعل انجام نہیں دیتا، محال وقوعی میں فعل انجام نہیں دیتا، لیکن محال عادی کو انجام دیتا ہے. اب جو یہ سوال کر رہا ہے ایسا بڑا پتھر ہو اللہ بنائے پھر اسے ہلا بھی نہ سکے، یہ محال ذاتی ہے.
محال وقوعی ہے، یہ واقع نہیں ہو سکتی یہ چیز، اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے، چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ چیز واقع ہو جائے۔ مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک پائلٹ ہے جہاز اڑاتا ہے، آپ نے اپنی گاڑی میں بٹھایا کہ یار بڑے ہواؤں میں گھومتے ہو، ذرا میری گاڑی اڑا کے دکھاؤ۔ موٹر سائیکل تو اڑا لے گا، اڑائے گا نا، نوجوان جو بیٹھے ہوئے، میری کار اڑا کے دکھاؤ ہوا میں، اڑانا نہیں آتا تمہیں، اڑانے پہ قادر نہیں ہو، کہہ رہا میں تو قادر ہوں، چیز میں بھی تو قدرت ہو، چیز بھی تو اس قابل ہو کہ اسے اڑایا جا سکے، مجھ میں نفس نہیں ہے، نفس اس چیز میں ہے۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں قدرت اللہ کی کم نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اسے کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک چیز میں ہے۔ مثال دی گئی، علم کلام کی بحث، مثال دی گئی، یہ گلاس بنایا گیا، ایک کوزہ گر مٹی سے کوزہ بنا رہا ہے، بچوں کے ذہن میں بھی مثال بیٹھ جائے اتنی آسان، مٹی سے ایک گلاس بنا رہا ہے، کوزہ بنا رہا ہے، بڑا ماہر ہے بنانے، بڑا حسین و جمیل بناتا ہے۔ آپ نے کیا کر رہے ہو، کیا کام ہے؟ کوزہ گر ہوں، کوزے بناتا ہوں مٹی سے، ماہر ہو، بہت ماہر ہو، جیسا کوئی بنا کے دکھائے، اچھا تو مجھے بھی ایک کوزہ بنوانا ہے لیکن پانی سے بناؤ، بنائے گا؟ نہیں، پانی سے نہیں بنا سکتے، کیا مجبور ہو؟ صاحبان فہم بچے بھی مثال کو سمجھ جائیں، کیا مجبور ہو؟ کیا مجبور تو نہیں، قادر ہوں، بنا سکتا ہوں، لیکن پانی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے بنے۔ جملہ آپ کے حوالے، آپ کی خاموشی توڑ گئی، پانی میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بن سکے، مجھ میں صلاحیت ہے، میں بنا سکتا ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بن سکے۔ ہم در آل محمد پر آئے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ان کی محبت ہے۔ اب جو اس در سے دور ہے، یہ محبت میں عیب نہیں ہے، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے جو آئے۔ میرے سارے محترم سوال فرمانے والے ہیں، صاحبان فہم، صاحبان عزت، مشکل بات کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، جب پہنچ جاتی ہے آپ سب کی سماعت ہوگا، میں شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ قادر ہے لیکن چیز میں عیب ہے، اس قابل نہیں کہ اس سے بن سکے۔ فاعل اللہ ہے، قادر اللہ ہے۔ اب یہ اور بحث شروع ہوئی کہ جو انسان افعال انجام دیتا ہے، اس کا کرنے والا اللہ ہے یا بندہ ہے؟ اگر آپ کا ارادہ ہے تو یہ مشکل باتیں کروں۔ فاعل حقیقی اللہ ہے یا بندہ ہے؟ جتنے فعل افعال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ نظریہ بیان بنایا گیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرواتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سرکار؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ایک عالم میں بڑا حسین جملہ تھا، اگر جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، پھر جب دشمنان علی پہ لعنت کریں تو ناراض نہ ہونا، جو کرواتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ بادشاہوں کو بچانے کے لیے، ان کے غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نظریہ بنایا گیا کہ یہ غلط کام بادشاہ نے نہیں کیا، اللہ ہی چاہتا تھا کہ یہ کرے، تو اس لیے اس نے فعل انجام دے دی۔ بہرحال ویسے بھی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، فاعل اللہ ہے یا بندہ ہے یا دونوں مل کر ہے؟ دنیا والوں کا امام آیا، ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ذہن میں رکھیے گا، دلیل ہے صاحبان علم کی نظر ہے۔ کہنے لگا حضور جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، فاعل اللہ ہے یا بندہ ہے یا دونوں مل کر ہے؟
آپ لے جائیں باہر لے جائیں. بالکل آسان آسان سی بات ہے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. جو فعل انجام دیے جا رہے ہیں وہ اللہ کر رہا ہے یا بندہ کر رہا ہے یا دونوں مل کے کر رہے ہیں. امام نے مسکرا کر کہا اگر فعل اللہ کی وجہ سے اللہ ہم سے کروا رہا ہے تو جب ہم گناہ کریں تو وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ محسوس کیجیے گا سارے. ہم جب برا فعل انجام دیتے ہیں تو عذاب کیسا؟ جہنم کیوں بنائی ہے؟ سب کام تو اللہ کروا رہا ہے. اور اگر اللہ اور بندہ مل کے انجام دے رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ عرض میں مل جانا تو شرک کہلاتا ہے. اور مل کے کام کرتا ہی نہیں. ایک کی صورت بچتی ہے، اپنے افعال آپ خود انجام دیتے ہو. اس نے صحیح انجام دینے کے لیے عقل کو رکھا ہے. اس کا کام یہ ہے وہ فیصلہ کر کے بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ امام نے جواب دیا. اب امام کا غلام دیوانہ شاگرد بہلول کا نام لیا چہرے کھل گئے. بہلول کہتے ہی اسے ہیں جو ہسمکھ ہو. کام تو وہی کرنا ہے، اس نے طریقہ مختلف ہے. مسجد کے سامنے سے گزرا وہی دنیا کے امام شاگردوں کو درس دے رہے تھے. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی. امام کے نام پر بآواز بلند جان لگا کے صلوات. کچھ باتیں ان کی سمجھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں اللہ ابلیس کو شیطان کو جہنم میں پھینکے گا. جہنم میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس نے آگ سے بنا ہے، آگ کو تو نہیں جلاتی. کیا بگڑے گا اس کا جہنم میں جا کے؟ تو بات مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اللہ محشر میں بھی نظر نہیں آئے گا. کیسے نظر نہیں آئے گا؟ جو چیز ہے اسے نظر آنا چاہیے. جو کروا رہے سر. تیسری چیز، جو بندہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے. انسان ہی فعل انجام دیتا ہے، اللہ نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے اذن کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. محاورہ مشہور ہے نا، اردو کا محاورہ. بھائی اس کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. تو جو ہاتھ ہل جائے تو کس کی مرضی ہے؟ شبہ ڈال دیے گئے، واضح کر دیے گئے. یہ تین باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. بہلول ایک مٹی کا پتھر اٹھایا، جم جاتی ہے مٹی، پتھر جیسی سخت بن جاتی ہے. اٹھایا اور دے کے سیدھا مارا، سر پہ لگا. سر میں لگنا تھا کہ چکر آنے لگے. دن میں تارے نظر آ گئے. گرے نیچے، میرا سر پھٹا جاتا. شاگرد دوڑے. اب بہلول کا تعلق فراروں سے جو تھا نہیں، پکڑا گیا. جلدی سے لے کر آئے قاضی کے پاس. قاضی صاحب اس نے ہمارے عالم کو، ہمارے استاد کو پتھر مارا. قاضی نے کہا بلاؤ استاد کو بھی اور باپ کو بھی، گواہوں کو بھی. استاد بھی ایک کٹہرے میں آ گئے، ایک طرف بہلول آ گیا، بیچ میں گواہ آ گئے. پوچھو بہلول قبول کرتے ہو کہ تم نے اسے پتھر مارا ہے؟ سرکار میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو نہیں مارا اسے. چیخ پڑے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، درد سے پھٹا جا رہا ہے. اتنے سارے لوگوں کے سامنے تم نے مجھے پتھر مارا ہے، یہ سب گواہ ہے کہ تم نے مارا ہے. بہلول نے مسکرا کر کہا سرکار جب میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو یہ حضرت فرما رہے تھے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ پتھر میں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. سرکار یہ کہہ رہے ہیں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ شے ہے نظر آنی بھی چاہیے. اب ذرا ان سے پوچھیے اگر درد ہے تو دکھائیں کیسا ہے.
درد ہے تو نظر آنا چاہیے. پتھر ایک ہے، جواب تین ہے. ایک پتھر سے تینوں کو نمٹا دیا بہلول نے، تینوں کو خالی کر دیا ایک پتھر سے. اگر یہ کہہ رہے ہیں درد ہے تو دکھائیں درد کیسا ہے. اور میں نے تو مٹی ان کے سر پہ ماری ہے، یہ بھی مٹی سے بنے ہوئے، بھلا مٹی مٹی کو کیا تکلیف دے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو جناب فرما رہے تھے اللہ شیطان کو آگ میں ڈالے گا، بھلا وہ بنا ہی شیطان آگ سے ہے، آگ میں جائے گا تو آگ اسے کیا نقصان پہنچائے گی؟ جب یہ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں نقصان پہنچا سکتی ہے، جب دنیا کی مٹی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ابلیس آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اسے کیوں نقصان نہیں پہنچائے گی؟ ایک پتھر سارا نظریہ دے دیا، ایک مٹی سارا نظریہ دے دیا، ایسا دیا کہ اب قیامت تک مٹی کے دشمن ہو گئے. ہو گئے نا دشمن. یہ خاک شفا کیوں رکھتے ہو؟ یہ پتھر کیوں چومتے ہو؟ کل میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آج مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. شرک میں کی بحث میں نے آپ کے حوالے کیا، آج بس ربط بن گیا آپ کے حوالے کیا. کیوں چومتے ہو زری کو؟ کیوں چومتے ہو قبر مطہر کو؟ کیوں چومتے ہو نبی کی دیوار کو؟ کیوں چومتے ہو خاک شفا کو؟ مٹی ایسی الجھی جو 1400 سال سے تراب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کر رہے؟ الجھے ہوئے مٹی میں اور الجھے ہوئے پتھر میں. ہمارے عالم کا مسئلہ یہ کہ نہیں کیوں چومتے ہو تبرکات کو. حج کے موقع پر گئے، حج انجام دیا، تعلیم جو ایک سامع کے دل میں اتر جائے اور بس یہیں سے مسائل. حج کے موقع پر پہنچے، حج انجام دیا زمانہ قدیم، آل سعود کی حکمرانی. بادشاہ نے بلایا تمام مسالک کے علماء کو. میری طرف سے آپ کی خدمت میں ایک وقت کا کھانا ہے، طعام ہے، دعوت ہے، عشائیہ ہے، آپ تشریف لائیے گا. تمام مسالک کے علماء آئے. بادشاہ مسجد پہ بیٹھا تھا، علماء آ رہے ہیں، بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی کرسی پہ اپنی جگہ پہ نشست پہ بیٹھ رہے ہیں. ہمارے عالم آئے، بادشاہ کے قریب آئے، بادشاہ نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ایک قرآن مجید کا ہدیہ بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے قرآن کو لیا، بوسہ دیا. قرآن کو لیا، بوسہ دیا، چوما. جیسے ہی اس نے قرآن کو چوما، ہمارے عالم نے کہا شرک، ہادہ شرک، ہادہ شرک، ہادہ شرک. سارے فہم والے صاحبہ نے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شرک کر دیا، یہ تو شرک ہے. بادشاہ چونکا، کہنے لگا شرک شرک تو نہیں ہے. کہ آپ نے شرک کیا ہے. آپ نے کیا چوما؟ کہ میں نے قرآن چوما ہے. قرآن چومنا شرک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، قرآن تو اندر ہے، آپ نے تو پلاسٹک کی جلد کو چوما ہے. دلیل ایک سامنے کے حوالے. آپ نے قرآن نہیں چوما. قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کی بات سے، ختم ہو رہا ہے والناس کی سین تک. یہ قرآن ہے. اس سے آگے اس سے پیچھے جو کچھ ہے وہ قرآن سے منسلک ہے، قرآن نہیں ہے. آپ نے پلاسٹک کی جلد چومی ہے، اس کا کور چوما ہے. وہ یا چمڑے کا ہے یا گتے کا ہے یا کاغذ کا ہے یا پلاسٹک کا ہے، آپ نے اسے چوما ہے، قرآن کو نہیں چوما. اگر کھول کے چومتے تو قرآن تھا، آپ نے باہر سے چوما ہے. گھبرا گیا، گھبرا کے کہنے لگا نہیں، بات یہ ہے کیونکہ یہ پلاسٹک قرآن سے منسوب ہو گئی ہے اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ دسترخوان بھی پلاسٹک کا ہے، یہ پلیٹ بھی پلاسٹک کی ہے، یہ چمچہ بھی پلاسٹک کا ہے. میں اسے نہیں چوم رہا، اسے چوم رہا ہوں کیونکہ قرآن سے منسوب ہو گئی ہے، نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں. عالم نے مسکرا کر کہا یاد رکھنا ہم بھی نسبت کی وجہ سے چومتے ہیں، ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، عباس کے علم کو چومتے ہیں.
عزتدار شخصیات، صاحبان فہم، صاحبان علم، عالم نے برجستہ کہا، بیماری کی جڑ تو وہی ہے نا، برجستہ کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے پلاسٹک کو نہیں چوما، نسبت قرآن کی وجہ سے چوما۔ جب سامن کی نسبت سے پلاسٹک چومی جا سکتی ہے تو جو ناطق سے منسوب ہو جائے، ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، لیکن جو لکڑی عباس کے علم سے منسوب ہو جائے، نسبت کا احترام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ عباس نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ حسین کے زور کمر کو عباس کہا جاتا ہے۔ 8 محرم ہے، ذکر کرنا ہے اس عباس کا، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو عبادت کے لیے آئے ہیں۔ عظمت عباس پتہ چلے۔ واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا، شاعر آیا، مرثیہ کو آیا، مرثیہ پڑھنے لگا، مرثی میں بار بار وہ ابو الفضل عباس کا نام لیتا، جو پہنچ گئے نا، سب جملے سے پہنچ گئے، مسائل اشارے سے پہنچ رہے ہیں۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بار بار وہ جب عباس کہتا تو دیکھتا ادھر میں نے عباس کہا، ادھر امام اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے کہا اتفاق ہوگا، پھر عباس کہا، امام پھر کھڑے ہو گئے۔ کون امام؟ جو کربلا کا قیدی امام ہے۔ کون امام؟ گلے میں توق کے زخم ہے، کمر پہ تازیانوں کے زخم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو آنکھیں بھیگ گئی ہیں سیدہ اجر عطا فرمائے، جو زبانیں رونے پر آمادہ ہیں سیدہ توفیق عطا فرمائے۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھا بار بار امام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجلس تمام ہوئی، بعد میں امام کے پاس آیا، فرزند رسول کیا سبب ہے؟ ادھر میں عباس کا نام لیتا ہوں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام نے رو کر کہا، تو قیامت تک عباس کہتا رہتا، میں قیامت تک کھڑا رہتا۔ مجھے پتا ہے میرے چچا کا کام کیا ہے، مجھے پتا ہے میرے چچا کا روپ کیا تھا۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے، اپنا مقدر ہے کون کیسے روتا ہے کہ جب تک میرے چچا سلامت رہے، کسی یزیدی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زینب کی چادر بھی چھیڑنی ہے۔ واہ حسین، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، جو تڑپ کے رو رہا ہے سیدہ اجر عطا فرمائے۔ آئے تو بیعت کے لیے تھے نا، زینب کی چادر، عباس جب تک سلامت رہے۔ مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا آپ کی عبادت قبول فرما۔ رو رہے ہیں عباس۔ اور درد کا جملہ کروں، کل میں نے ایک درد کا جملہ آپ کے حوالے کیا تھا نا، حضرت قاسم کی شہادت تھی۔ مقتل میں جانے سے پہلے قاسم تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ زین سے اترا ہے تو تقسیم ہو گیا ہے۔ درد کا بڑا جملہ کہوں، جو تڑپ کے رو رہے ہیں نا، سوچئے گا روں گا تو برابر والے کو کیسا لگے گا۔ آخری دن ہے رونے کے، فاطمہ زہرا کو کیسا لگے گا۔ گئے ہیں مقتل میں، زین پر تھے تو قاسم تھے، زین سے زمین پر آئے ہیں تو تقسیم ہو گئے ہیں۔ عزیزانو لیکن فرق ہے قاسم میں اور عباس میں۔ قاسم زمین پہ گر کے تقسیم ہوئے ہیں، عباس ابھی زین پہ بیٹھے تھے، کبھی دایاں بازو تقسیم ہو۔ واہ پاسا، واہ پاسا، واہ غربتہ، واہ مظلومہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ زین پر بیٹھے بیٹھے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس تقسیم ہوئے، اجر کو من اللہ۔ سیدہ زینب سے تعلق جانتے ہو کیسا ہے عباس کا؟ 20 سال بڑی ہے شہزادی ابو الفضل عباس سے، ہے بہن مگر 20 سال بڑی ہے۔ جو 20 سال بڑی ہو نا، وہ ماں بن کے پالتی ہے۔ درد کا جملہ خدا کرے آپ کے حوالے کر سکو۔ تاریخ کہتی ہے ادھر عباس دنیا میں آئے، علی کے ہاتھوں پہ علی کی شبی تھی۔ شہزادی زینب قریب آئی، بابا کو سلام کیا،
کہ بابا اجازت ہے کچھ دیر کے لیے میرا بھائی مجھے دے دے. شرما کے نہیں ہوگی، آوازیں بلند ہوگی. جو نہیں ہو سکے شریف، جو معرفت رکھ رہے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں درد کا جملہ، باقیوں کا اپنا مقدر ہے. بابا کچھ دیر کے لیے میرا بھائی مجھے دے دیجیے. علی نے عباس کو زینب کے ہاتھوں پہ رکھا. شہزادی نے عباس کے کان کے قریب منہ کیا اور عباس سے کچھ کہا. کچھ کہنا تھا. علی نے کہا بیٹی اسے تم نے ہی پالنا ہے. اتنی جلدی کیا تھی کچھ کہنے کی؟ یہ بتاؤ بھائی سے کیا کہہ رہی تھی؟ آنکھوں میں آنسو آئے گا اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے بھیا عباس اما زہرا سلام کرو. جسے فاطمہ زہرا سلام کرو. پردوں کا محافظ عباس. سنا ہے نا آپ نے جملے؟ درد کا ایک جملہ اور آپ کے حوالے کا رونے والے عزتداروں شریک ہو گئے رونے میں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کی عبادت کو قبول کرے. ایک عالم عباس کی چہرے درخشاں کتاب کا نام، عباس کے مصائب پڑھ کر اترا گھر گیا. بڑا گریہ ہوا، بڑی رکت ہوئی. خواب میں دیکھا ابو الفضل عباس تشریف لائے اور سالم سے کہہ رہے ہیں میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ ماں مظلومہ زبان عبادت ضرور کریں، ہاتھ عبادت ضرور کریں. میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ میری مصیبت کیوں بیان نہیں کرتا؟ عالم گھبرا کے کہنے لگا مولا آپ کی پوری شہادت میں نے پڑھی ہے، میری بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ گھبرا گیا. مولا کون سی مصیبت؟ تو بڑی مصیبت یہ ہے. آہستہ سے جملہ لوں گا، مجھے نہیں معلوم کون عزادار کیسے سنے گا، مجھے نہیں معلوم کس کے سینے میں کتنا ناز و دل ہے، کتنی آل محمد سے محبت ہے، عباس سے محبت ہے. کہ بڑی مصیبت یہ ہے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے. نہیں بیان کرتا وہ عباس کیسے گرا ہوگا. جس کے بازو ہی پہلے قلم ہو چکے ہیں، سر کے بل عباس زمین پر گرے. مرحبا جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا رونے والوں کی مدد قبول فرمائے. یا سینے پہ پڑا ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں غریب کے ذکر میں غریب بن کے سنا کرو. یہ فرش ازاں ہے جہاں ملائکے گریا کرتے ہیں، فرش ازاں ہے جہاں بیٹھ کے خدا محمد گریا کرتے ہیں. اللہ اکبر. شب عاشور آئی، فضا آئی آ کر کا شہزادی دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہا، ہمارا کوئی مددگار نہیں آ رہا. شہزادی بیویاں بہت پریشان ہیں، گھبرائی ہوئی. بیوی نے کہا اما فضا تمام بیویوں کو خیمے میں جمع کرو. مستورات خیمے میں آئی. ایسے میں علی کی بیٹی خیمے میں داخل ہو. داخل ہو کر کہا بیویوں مت گھبراؤ، ابھی میرا عباس موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا ناز ہے عباس پر، مت گھبراؤ ابھی میرا عباس موجود ہے. رات دن میں ڈھلی، عباس رخصت آخر کے لیے آئے. کہ شہزادی مجھے مرنے کی اجازت ہے، آخری سلام کے لیے حاضر ہوا ہو. بیوی نے فرمایا عباس ٹھہرو. مڑی بیویوں کی طرف کہ بیویوں مجھے معاف کر دینا. جس کے سہارے میں مدینے سے چلی تھی اب وہ عباس بھی جا رہا ہے، میرا سہارا چھوٹ رہا ہے. اجرکم اللہ. سارا بھروسہ عباس میں. بار بار آتے رہے حسین کے پاس. مقتل لکھتا ہے 9 مرتبہ عباس حسین کی خدمت میں آئے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین بار بار بھیجتے نہیں عباس تم میری فوج کے سالار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے. جانتے ہو عباس نے کیا کیا؟ وہ نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. کہ مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا سالار تھا؟ جہاں فوج چلی گئی عباس کبھی بھیج دیجیے. کبھی آتے کہتے مولا مرنے کی اجازت ہے،
کہ ان بیویوں کو تم سے بڑی بھارت ہے، عباس تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے بیوی۔ اجرکم اللہ رخصت کرتے رہے۔ جب آئے نا واپس اجازت نہیں ملی، خیمے میں دیکھا جناب لبابہ ہے، رو رہی ہے۔ ابھی بھی میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ آقا کیا کروں؟ کئی مرتبہ حسین کی سکینہ آئی ہے، کئی مرتبہ آئی ہے اور بار بار یہی کہتی ہے چچی جب میرے چچا پاس آ جائیں تو کہیے گا میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، چچا پانی کی کوئی سبیل فرمائیے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک سکینہ داخل ہوئی، چچا کو دیکھا، سلام کیا، چچا پانی کا انتظام کرنا ہے، میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ عباس نے کہا میں کیا کروں آقا اجازت نہیں دیتے۔ چچا بابا جانے بیٹی جانے، جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رہنے کے لیے آئے ہیں، جو پرسے کے لیے آئے ہیں، آخر جو منظر ہے اور میں اجازت لے رہا ہوں، بابا جانے بیٹی جانے اجازت میں دلواتی ہوں۔ اچھا سکینہ جاؤ مشق لے کر آؤ، معروف ہے بیان کیا جاتا ہے اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دارو سکینہ گئی مشق لے کر، عباس نے ہاتھوں کو بڑھایا، لاؤ مشق مجھے دو۔ چچا میرا دل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ مشق آپ کا کرنا۔ ماتم کا جملہ ہے، طلب کا جملہ ہے، جو رونے کے لیے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، جملے مجبور ہے، نذرانہ آپ کے کرنا ہے۔ عباس نے کہا سکینہ میرا قد بڑا ہے، تم چھوٹی ہو سکینہ، ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ چچا کیا بھتیجی کی خواہش کو پورا نہیں کرو گے؟ عزادار عباس نے جھکنا شروع کیا، بیان کرتے ہیں عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے جھکتے وہ منزل آئی، سکینہ کے پیر تھے، عباس کے ہاتھ تھے، مدینے کی طرف روکیا، آؤ ام المؤمنین، آؤ عباس کی وفا کو دیکھو۔ اللہ اکبر، آئے سکینہ کے ساتھ حسین کے سمے میں، حسین نے دیکھا عباس آئے، سکینہ ساتھ میں، کہا بھائی بڑی سفارش لے کر آئے ہو۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، سانس لے لیا آپ نے؟ سانس لے لی، کیونکہ اب طرف کے رونا ہے جملہ، مسلسل رونا بشر کا کام نہیں ہے، ہم جیسا کمزور بشر مسلسل رو رہے، تو زین العابدین تھے جو رو رہے تھے، یہ تو کربلا کا بیمار امام تھا جو رو رہا تھا، ہم میں طاقت نہیں کہ ایسے رو سکیں۔ سانس لے لی، اب ماتم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو، سکینہ چچا کو لائی ہو کہ اجازت دلواؤ، لیکن سکینہ تمہارا 6 مہینے کا ہے، میرا 34 برس کا بھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تمہارا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے۔ عباس اجازت ہے، خود اتار دو، ذرا اتار دو، تلوار رکھ دو، جنگ نہیں کرنی۔ عباس عزادار عباس چلے، عباس کی آمد کے روب سے دشمن پھٹا، صفیں ہٹ گئی، عباس نے نہر میں قدم رکھا، چلو میں پانی لیا، دکھایا، پھینک دیا، پیاسے ہیں مگر تمہاری ضرورت نہیں کہ ہمیں روک سکو، اگر آقا حکم دے دیں تو نہر اب چھے جائے۔ عباس کا جلال ہے، امر کا محتاج ہے عباس، امر یہی ہے، مشق میں پانی کو بھرا، چلے واپس پلٹے۔ عباس کا پلٹنا تھا، مصر سعد نے کہا یہ پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہزاروں بکھری ہوئی فوجیں پھر سے جمع ہونا شروع ہوئی، عباس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، ادھر عباس کا گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا، اچانک ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے کہا سکینہ کا صدقہ ہے، علم کو دوسرے بازو میں تھاما، مشق کو دوسرے بازو میں تھاما، ادھر ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم گر گیا، مشق کو دانتوں میں تھام لیا، کالی اصغر کا صدقہ ہے، تیروں کی بارش ہونے لگی، عباس مشق میں چھپ گئے، مجھے لگتے ہیں تو لگ جا، اس مشق کو کوئی تیر نہ لگے۔ عزاداروں چلتے گئے عباس، حرملا نے نشان
بنا لیا. اب جو تیر مشق کو لگا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، سر پہ کرز لگا، گھوڑے کو موڑا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر. اب خیمے میں جا کے عباس کیا کرے گا؟ حسین نے کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری، بھائی تمہارے گرنے نے میری کمر توڑ دی. مجھے نہیں معلوم ٹوٹی کمر سے حسین کیسے پہنچے. ماتم ہے، ماتم ہے، اگر سینہ پیارا نہ کرنا. آخری جملہ علامہ جائے گا، زیارت ہو جائے گی. ہائے عباس کہہ کے رب کی زیارت کرنی ہے. حسین سرہانے پہنچے، حسین سرہانے پہنچے. عباس نے سلام کیا. پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا تھا، بازو قلم ہو چکے. آقا ایک خواہش ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آقا دنیا سے جا رہا ہو، چاہتا ہو کہ آپ کی زیارت کرو. عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. اگر بازو ہوتے تو زحمت نہ دیتا. میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے. حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے زیارت کی. حسین نے کہا عباس ایک خواہش میرے دل میں بھی ہے. 34 برس ہو گئے نا تمہیں، کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. جو عباس کی وفا کا پرچم اٹھاتے ہیں، جب کہا سیدی و مولائی، سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. عباس میری خواہش ہے مجھے بھائی کہہ کے آواز دو. تو مولا کیا کروں، اماں ام البنین سے وعدہ لیا تھا. آخری جملہ عزاداروں، جو اب تک نہیں رو سکے انہیں رونے کا ایک اور موقع ہے، عزاداروں کو دیا. سیدہ زہرا کو راضی کرنا ہے، فرش عزا پر آ گئے ہیں. آقا اماں سے وعدہ کیا تھا آپ کا غلام بن کر رہوں گا، بھائی نہیں بنوں گا. اماں نے کہا تھا تم غلام ہو، بھائی نہیں ہو، خبردار بھائی نہ سمجھنا. حسین نے کہا میرا دل چاہتا ہے مجھے بھائی کہہ کے پکارو. کہ مولا میں ماں سے وعدہ کر چکا. بیان کرتی ہے دنیا، جب بار بار کہا اچانک سرہانے سے آواز گونجی، عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، مجھے فاطمہ زہرا کا بیٹا. عباس حسین کو بھائی کہہ کے پکار. عباس نے کہا ہائے میرے غریب بھائی. روح نے پرواز کی. حسین نے خالی علم اٹھایا. بچے تیرے خیمہ میں جمع ہوئے، سکینہ کے پاس آئے. کبھی بھی جب چچا پانی لائے گے پانی پلاؤ گی نا؟ حسین کی بیٹی ہے، کب پہلے تمہیں پلاؤ گی، اگر بچ گیا تو اصغر کو پلاؤ گی. عزادار عالم کو دیکھا، بچے تڑپ کے بے ہوش ہوئے. عالم ہے، علمدار نہیں ہے، لائیے عباس کا علم. ہائے عباس کہہ کے علم کی زیارت کرو. واہ زینبا، ہائے پردے کا محافظ. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس.